السلام علیکم. میرے دوستوں، مہربان ساتھیوں، اور جو میری اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہو، ان سب کو السلام علیکم اور آپ کی خیریت مطلوب. امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہوں گی، آپ کے گھر والے، بال بچے سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ ان کو بڑی عمر دے. لیکن سندھ ٹھیک نہیں ہے، سندھ بیمار ہو رہی ہے، سندھ بیمار ہو گئی ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے اور ہم اس کا علاج نہیں کر پا رہے ہیں. اگر ہم نے اس کا علاج نہیں کیا، اگر ہم نے ان کی دیکھ بھال نہیں کی، اگر ہم نے ان کو حفاظت نہیں کی، ان کو وقت سے پہلے ٹیکہ نہیں لگا، تو کہیں نہ کہیں سے موذی مرض کوئی وبا آ کے اس کو بیمار کر دے گی اور وہ بیماری ایسی بھی ہو سکتی ہے اس کی جان لے لے، وہ سندھ باقی نہ رہے. کل رات پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پہلا جلسہ گجرانوالہ میں ہوا، جہاں سے ان کو شروعات کرنی تھی کہ ہمارے ایجنڈا کیا ہیں، ہمارے پروگرام کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں. اس کا آغاز ہو گیا، سب لوگوں نے تقریریں کی، اور جو تقریر ہمارے سندھ کی نمائندگی سے، کیونکہ پیپلز پارٹی اب صرف سندھ کی جماعت رہ گئی ہے، پنجاب میں نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی سیٹ نہ ہونے کے برابر ہے، سرحد میں اس کا نام و نشان نہیں ہے، بلوچستان میں اس کا نام و نشان نہیں ہے. اب صرف وہ ایک صوبے کی پارٹی ہو کے رہ گئی ہے اور خود کو سندھیوں کی نمائندہ جماعت کہلاتی ہے. اس کا فرض تھا کہ بلاول اپنی تقریر میں سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذکر کرتے، چاہے وفاق پر کیسا بھی الزام لگاتے، لیکن سندھ کی بات کرتے، اور خاص طور پر جزیروں والی بات تھی، یہ بہت اہم تھی، اس پر بات کرتے، اور اسی بات پر جلسے میں ایک قرارداد پیش کی جاتی وفاق کے خلاف کہ وفاق اپنا لے لو، کیونکہ اب تو ٹینڈر آ گئے ہیں اخباروں میں کہ وہاں پر فرموں کو طلب کیا گیا کہ وہ آئیں اور وہاں پر گرین سٹی کے نام پر یا دوسرے جو پروجیکٹس ہیں ان پر کام کریں، ان کو دے دیں. ٹینڈر آ گئے، وفاق نے ابھی تک اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا اور وفاق نے اپنا دعویٰ نہیں توڑا. وفاق کا آرڈیننس جو پریزیڈنٹ آرڈیننس ہے اسے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے تیار نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم صرف مظاہرہ کریں گے، بیانات دیں گے، ہر ایک کے اپنا طریقہ ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں لیڈر بن جاؤں، صرف میں اکیلا ہوں اور میری بات چلے، میں لیڈر ہوں، دوسرا کوئی نہیں ہے. سندھیوں میں سب سے بڑا مرض یہ کہ انفرادیت پسند ہے، اجتماعیت پسند نہیں ہے. اس قومی مسئلے پر جہاں سندھ کی زندگی کا سوال ہے اور کہتے ہیں کراچی ہماری جان ہے، ہمارا سر وہی، اگر وہ سر چلا گیا جان جسم کیا کرے گا. تو اسی پر بھی یہ ابھی تک ظاہری طور پر تو متفق دکھائی دیتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر ہر اپنی باغ دوڑ ہے اور ہر کا اپنا پروگرام ہے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ایک ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں. میری جو سمجھ میں آتی ہے
یہ سندھیوں کی انفرادیت نے اس کو تباہ کر دیا ہے، اور سندھی ان کی انفرادیت کی وجہ سے بھی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو لیڈر صاحبان ہیں نا، یہ اپنی انا کے لیے، اپنی معتبری کے لیے کہ ہم ہی ہیں، ہم کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ مظاہرہ کیا، کراچی میں مظاہرہ کیے، یہ ہوا وہ ہوا۔ آج سنا ہے کہ ببرلو میں بشیر قریشی کے بیٹا جو ہے وہ روڈ بلاک کر رہا ہے۔ بھائی سے کچھ نہیں نتیجہ نکلے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم روڈ بلاک کرو ایک دن کے لیے، تم روزانہ جلوس نکالو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو اوپر بیٹھے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سندھ کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانا ہے اور سندھیوں کو دکھانا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ سندھیوں کو تو وہ بھانتے ہی نہیں کہ سندھ کی کوئی، کیونکہ جو جس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں نا وہ تو بکا ہوئے ہیں، ان کی تو باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہے، کھینچیں گے تو جی سائیں، چھوڑیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ بولیں گے۔ وہاں پر اس لیے تو بلاول زرداری نے اپنی تقریر میں سندھ کے جزیروں کی بات ہی نہیں کی، سندھ کے ساتھ ہونے والی کہتے ہیں زیادتی کی بات ہی نہیں کی، سندھ میں جو روڈ بننے والے تھے ان کی بات ہی نہیں کی، یہاں پر جو سی پے کے روڈ تھے ان کی بات ہی نہیں کی۔ کیوں؟ اگر وہ بات کرتے تو اس سے پوچھا جاتا کہ بھائی تم تو ہمارے ساتھ بات کر کے یہ کیا بات کر رہے ہو؟ انہوں نے صرف اپنے آپ کو پہلے دے دیا، لیٹر دے دیا، این او سی دے دی، اب انہوں نے این او سی واپس لے لی کہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد صدارت آرڈیننس نافذ ہو گیا۔ صدارت آرڈیننس کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اگر اس کو صدارت آرڈیننس کو روکنا ہے تو دو چیزیں روک سکتی ہیں، ایک ساتھ غیر معینہ مدت کے لیے مکمل طور پر سندھ میں ہڑتال کیے جائیں، مظاہرے کیے جائیں اور گورنمنٹ کے جو ٹیکسز ہیں اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کرونا کی وجہ سے آپ 6 مہینے بند تھے نا، ایک ہفتہ بند کر دو، روڈیں بلاک کر دو، کوئی جانے نہ پائے، سارا کمال دھیرے کا دھیرا رہ جائے، تو پھر اس پر غور ہوگا۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے سب سے آسان کہ سندھ اسمبلی کے ممبروں کو غیرت آ جائے، زرداری کو غیرت آ جائے، دکھانے کے لیے ہی، اور یہ اسمبلی میں قرارداد پیش کر اس صدارت آرڈیننس کو منسوخ کر دیں۔ یہ ان کا قانونی حق ہے، یہ آئین میں ہے کہ صدارت آرڈیننس کو کوئی بھی اسمبلی جو سمجھتی ہے کہ ہمارے صوبے کے خلاف یا ہمارے کسی بات کے خلاف ہے، اس کو اپنی قرارداد سے متفق رائے سے یا اکثریت رائے سے اس کو رد کر سکتی ہے، جو یہ نہیں کر رہے ہیں یا یہ نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے ذاتی مفادات بھی ہیں، اس میں بہت سارے مفادات ہیں، اتنے مفادات ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ ساری سندھ کو ملک ریاض کے حوالے کر دیں گے کہ جاؤ یہاں بناؤ۔ ابھی تو ان کے اور پروجیکٹ بھی آ رہے ہیں بھائی، لاڑکانہ میں آ رہا ہے، حیدرآباد میں آ رہا ہے، میر پور خاص میں آ رہا ہے، نواب شاہ میں چل رہا ہے، سکھر میں، یہ پوری کی پوری سندھ جو ملک ریاض کے حوالے کر دیں گے، اور یہ یہاں سے اس کے سے اپنی مرضی کے پیسے لیتے رہیں گے اور وہاں سے کھاتے رہیں گے۔ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، سندھ کی کوئی ضرورت نہیں، سندھیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو ان کے پیچھے بھاگ دوڑتے، بھائی یہ بھٹو گے، بھٹو کوئی بھٹو کی نہیں ہے، ابھی بھٹوازم ختم، بے نظیر ازم ختم، اب ہے زرداری ازم، پیسہ ازم، اور پھر اس کے بعد پیسہ ہضم۔ تو یہ سندھ سے کبھی سچی نہیں ہے،
یہ وفادار نہیں ہے. ضروری ہے کہ ان کو اتنا تنگ کیا جائے کہ یہ اسمبلی کے اندر قرارداد لے آئیں اور اس آرڈیننس کو رد کر دیں، تو اس کے بعد ختم. زرداری نے بلاول زرداری نے کوئی وہاں بات نہیں کی، لیکن میاں فضل الرحمان نے، مولانا فضل الرحمان نے وہاں اپنی تقریر میں اس پر بات کی، اس کو کنڈیم کیا. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سندھ کی بات کی، سندھیوں کے دلوں کی بات کی، سندھ کے لیے آواز اٹھایا. پھر بھی میں کہتا ہوں افسوس ہے بلاول زرداری پر، جو اپنے آپ کو سندھ کا نمائندہ کہتا ہے، سندھ حکومت کے ان کے ہاتھ میں ہے، سندھیوں کو اکثر ووٹ دیتے. انہوں نے سندھ اور سندھیوں کی کوئی بات نہیں کی اور نہ اس پر کوئی بات کرنا چاہتے تھے. مولانا صاحب کی بڑی بڑی مہربانی ہے. اس میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے اب سندھیوں کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے. یہ جو اپنے انڈیویجول بنائی ہوئی ہے نا پارٹیاں قوم پرستی کے نام پر، میں ان کی بہت عزت، جو دلی طور پر ہے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، تو ان کو ایک ساتھ ایک پروگرام بنا کے نکالنا چاہیے. یہ انڈیویجول انفرادی طور پروگرام نہ بنائیں. انفرادی طور پروگرام بنائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ جو جی چاہے کر لو، کوئی سارا ایک پروگرام بناؤ جو کراچی سے لے کر کشمیر تک مثبت ہو، اثر انداز ہو. چاہے اس کے لیے آپ کو 3 دن بند کرنا پڑے، 1 ہفتہ بند کرنا پڑے، 15 دن بند کرنا پڑے، روڈ بلاک کرنے پڑے، جو بھی ایکشن کرنا پڑے کریں گے، تبھی آپ کی رزلٹ ملے گی. نہیں تو نہیں ملے گی. آپ کے مظاہرے، جلسے، جلوس، تقریریں، یہ کالم، یہ ادبانہ، اور یہ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے لیڈر سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ہم لکھیں گے یہ ہو جائے گا، یہ سارے بھولے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوگا. وفاق کی طرف سے کوئی ان کو ریسپانس نہیں ہے. وفاق یہ آج جلوس کا کل ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. بڑے وہ اڑے ہوئے ہیں، ان کی نیتوں میں کیا کیا فطور ہے کچھ معلوم نہیں، وہ آستہ معلوم ہو جائے گا. اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے ان لوگوں کا ہے جو سندھ کے دشمن ہیں. تو میں گزارش کروں گا یہ جو سندھی کانفرنس ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں نا، ان کو ایک جگہ ہو جائے اور سندھ کے لیے کچھ کریں. نہیں تو ہم یہی سمجھیں گے وہ بھی جیسے بلاول ہے ویسے ہی یہی. ہمارے لیے کوئی فرق نہیں کہ یہ اس کو بلاول سے زیادہ کر دیں یا بلاول کو ان سے نیچے کر دیں، کوئی نہیں. ہم ایسے ہی سمجھیں یہ بھی جو ہے نا نورا کشتی ہے ان کی، اور ایک یہ بات کر رہا ہے دوسرا وہ بات کرتا ہے. یہ بلاول کے ساتھ ملے ہوئے اور ان کا کچھ نہ کچھ مفاد ہے. سو میں یہ دوبارہ چاہوں گا کہ سندھیوں اب سوچو کہ آپ کے نمائندہ جماعت، آپ کے سندھ کی بات کرنے والے سندھ کو بھول گئے، آپ کے ووٹ کو بھول گئے، آپ کی حیثیت کو بھول گئے. وہ تو کہتے ہیں کہ ووٹ تو بھائی ہمیں ایسے ہی ملے گا جسے ہم کہیں گے بس ملے گا. ہمارا جاگیر ہے نا سندھ، جاگیر ہے، ہمیں ووٹ ملے گا. ہم یہاں کے جاگیردار ہیں، ووٹ کہاں جائے گا. جو اپنا صاحب کہتے ہیں اس کے دماغ میں فطور ہے، اس کے دماغ میں کوئی نہیں ہے. لیکن سندھیوں جاگو، اپنے دوست دشمنوں کی پہچان کرو، اور اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال کرو، اور سندھ کے بچانے کے لیے خیال کرو. اور اب سوچنا شروع کر دو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس میں اجتماعیت ہونی چاہیے، انفرادیت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ہمارے انفرادیت ہے نا، وہ اس نے سندھیوں کے ہمارے ایسے سمجھو خون میں شامل ہے. ہم کسی کو بھاتے نہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن ایک ایک ہے، دو دو ہے، اب 12 12 ہے. جب آپ میں اجتماعیت آ جائے گی تو آپ کی آواز سنی جائے گی. لیکن کوئی ایک بولے گا اس کو کوئی آواز نہیں سے پہنچے گی نہیں، نہ ایوانوں میں، نہ صدارتی محل میں، نہ وزیر اعظم محل میں، نہ کہیں اور کہیں بھی نہیں پہنچے گی. اور آپ اس کا کوئی سنا ہوا نہیں، کوئی نہیں سنے گا. تو آپ مہربانی کر کے آپ اس پر غور کریں، اور خاص طور پر آپ اپنے علاقے کے جو نمائندے ہیں ان کو غیرت دلائیں، ان کو کہیں کہ بھائی سندھ کے لیے بات کرو. ہم ووٹر کو آپ کے نوکر نہیں ہیں کہ ووٹ دیتے ہیں، کرو. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے وہاں حیثیت کیا ہے، آپ کو کیا جواب دیتے ہیں. یقیناً آپ کو یہ کہیں گے کہ بھائی وہ
اور زرداریوں نے نہیں کہا ہے ابھی تک، وہی ان کے ہاتھ میں، جیسے وہ کریں ہم ویسے کریں گے. تو آپ کا ووٹ تو گیا نا، آپ کی حیثیت بھی گئی نا. لیکن پرکھنا ضروری اس لیے کر رہا ہوں، آپ عوامی طور پر اجتماعی طور پر دونوں باتوں پر زور دیں کہ اسمبلی میں قرارداد لاؤ اور اجتماعی ثابت کرے کہ مرکز وفاق اس سلسلے میں سنیں اور اپنے آرڈیننس سے وتھڈرا ہو جائے. نہیں تو بھائی یہ ٹینڈر 1 مہینے کے اندر ٹینڈر ہو جائیں گے، بہنوں کو ٹھیکے مل جائیں گے، وہاں پر کام شروع ہو جائے گا اور ہم جو ہے نا ابراہیم ادریس آگے نہیں جائیں گے. بس یہی گزارش جو آپ سے کرنی تھی. آپ کی بڑی مہربانی، اللہ آپ کو نوازے، اللہ آپ کو خوش کرے اور آپ سندھ کے لیے کچھ کر سکیں. السلام علیکم.